السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے احسان عظیم اور اس کے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع صدقہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر خیر میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ جن آباد نے بالخصوص اہل خانہ اللہ حافظ اشرف صاحب کے رمضان صاحب نے آج کی ماہانہ یامی کا یہ حضور بارہ محفل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر اجر عظیم اور کثیر عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کا یہ اہتمام قبول فرمائے۔ احباب محتشم ماہ رجب المرجب اپنی برکتیں اپنی رحمتیں بکھیرتے ہوئے اپنے رحمت بھرے ایام کی طرف رواں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی۔ میں تھوڑا سا نقطہ معراج کا عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ حضرت کرما والے سرکار پیر سید محمد علی بخاری المعروف کرما والے سرکار آپ فرماتے ہیں کہ معراج کا موضوع جتنا بھی انسان بیان کرے کبھی مکمل نہیں بیان کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جو نقطہ غور کیا کہ معراج میں اور عروج میں کتنے فرق ہیں، معراج اور عروج میں کتنے حرف ہیں، ادھر بھی وہی ہیں ادھر بھی وہی ہیں۔ معراج کا مطلب بھی بلندی اور عروج کا مطلب بھی بلندی، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اسلام کو وہ عروج دیا۔ تیرا اور میرا عروج یہ ہے کہ ہم کوئی ڈگری لے کر کسی کو بتا سکتے ہیں کہ میں بی ایڈ ہوں، میں نے ایم اے کیا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، میرا اور آپ کا یہ عروج ہے۔ لیکن قربان جاؤں آقا کے معراج پر میرے آقا کا عروج یہ ہے کہ نظام کائنات چلتا رہا لیکن رب کا محبوب رب کی بارگاہ سے اٹھ گیا، اور وہ بھی رات کا مختصر سا حصہ، پانی بھی چل رہا ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے۔ واہ رب تیری عظمت پر قربان، جیسے تو محب شان میں آ آیا ویسے تیرا محبوب۔ اب آب محتشم مجھے موضوع کا کہا گیا اور وہ موضوع ہے حضور خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت عطائے رسول نائب رسول سلطان الہند حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری سجد۔ اتنا بڑا نام ان کا مختصر ہی ہے، حسن آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا، لیکن جو القاب ملے وہ القاب ایسی بارگاہ سے ملے کہ آپ حضور خواجہ خواجگان نبی کائنات کے در دولت پر حاضر ہوئے، بارگاہ مصطفی میں سلام عرض کیا، سلام عرض کر کے عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ اتنا سلام عرض کیا اور یارو میرے آقا کے پر نور بانور بارونق مزار پر انوار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ آپ کو مزار مصطفی سے یہ سند ملی، یہ آپ کو مقام ملا کہ اللہ کے محبوب نے آپ کو قطب بھی بنا دیا، مشائخ کا ابدال بھی بنا دیا۔
اتنا نہیں، روزے سے یہ بھی آواز آئی، قبر سے یہ بھی آواز آئی کہ اے حسن ہمارے مزار پر آنے والے، ادھر تم آ گئے ہو، اب جاؤ ہند کا ہم نے تمہیں سلطان بھی بنا دیا ہے اور یا کا سردار بھی سلطان۔ یہ جو بھی نعرہ لگا ہے اس نعرے کی ضمن میں میں بات عرض کروں کہ جب میری زبان پر میرے نبی کا نام آتا ہے، جب میری زبان پر میرے نبی کا نام آتا ہے، دل کو تسکین ملتی ہے، دل کو آرام ملتا ہے، دل کو تسکین ملتی ہے، دل کو آرام ملتا ہے۔ نعرہ یا رسول اللہ کا جب بھی میں لگاتا ہوں، نعرہ یا رسول اللہ کا جب بھی میں لگاتا ہوں، قسم با خدا جو بھی مشکل ہو اسی مشکل کو سرکار کا نام ٹال دے۔ تمام محتشم حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی عظمت میں کیسے بیان کروں کہ جس کو سلطان الہند کا لقب نظار مصطفیٰ سے ملا، جن کو معین الدین کا لقب خانہ خدا سے ملا ہو، جن کو نائب رسول کا لقب بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہو، عطائے رسول کا لقب بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہو، میں تو یوں کہوں گا کہ جس خواجہ غریب نواز کے پیر کامل نے اللہ کی بارگاہ کا محبوب بنایا ہو، جس رب کے محبوب نے ان کو محبوب بنایا ہو، وہ دنیا والوں کے لیے بھی محبوب ہے، آخرت والوں کے لیے۔ میں یہ کہوں گا جس نبی کائنات کی غلام کی عظمت ہے، جس نبی کائنات کی غلام کی عظمت ہے، اس نبی امام کی عظمت کا بلکہ یوں بیان کروں کیونکہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ حضرت معین الدین حسن سید تھے، اور کون سے سید؟ حسنی حسین نجیب الطرفین، والدہ اور والد محترم بھی سید، ان کی طرف سے آپ کا جو لقب تھا وہ نجیب الطرفین تھا کہ آپ حسنی حسینی سید تھے۔ لیکن میں جو شاہ جی نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں قبلہ وہ نقطہ سننے والا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ تھے سید، علی کی اولاد، حسین کی اولاد، حسن کی اولاد، امام باقر کی اولاد، امام زین العابدین کی اولاد، امام موسیٰ کاظم کی اولاد، امام جعفر صادق کی اولاد، امام تقی کی اولاد، امام نقی کی اولاد۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہاں ہاں جس علی کے بیٹے کی عظمت ہے اس علی کا عالم ہے، جس علی کے بیٹے کی عظمت یہ ہے اس علی کے نبی کا عالم ہے، جس علی کے نبی کی عظمت ہے، جس رب نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے اس نبی کی عظمت کا عالم ہے۔ میں کہہ دوں چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کا، یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم ہے، یہ شان ہے خدمت کاروں کی کہ قدر مصطفیٰ پہ پلتے ہیں، قدر مصطفیٰ میں آتے جاتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ مقام مصطفیٰ کیا مقام مصطفیٰ یا خدا جانتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز، پتہ ہے آپ کو غریب نواز کیوں کہتے تھے؟ پتہ ہے آپ کو غریب نواز کیوں کہتے تھے؟ آپ غریبوں کو اتنا نوازتے تھے، اتنا نوازتے تھے کہ جو بھی مانگتا بن کر آیا روحانی خیرات بھی اس کو مل گئی، ایمانی خیرات بھی اس کو مل گئی۔ اب توجہ طلب بات، غریب نواز آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ ایک دن آپ کے پاس مرید آیا اور مرید نے آ کر عرض کی حضرت صاحب لنگر کھانے کے لیے کچھ پیسے چاہیے، عنایت فرمائیں تاکہ مریدین کے لیے، متعلقین، متوسلین، محبین، آنے والوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرا جہاں پر مصلی بچھا ہوا، میرا جہاں پر مصلی بچھا ہوا۔ اور دوسری روایت یہ کہ آپ اس وقت مصلی پر تشریف فرما تھے، آپ نے مصلی کا ایک کونا اٹھایا، آپ نے مصلی کا ایک کونا اٹھایا۔ وہ مرید کہتے ہیں کہ جب آپ نے کونا اٹھایا اس مصلی کے نیچے سونا بھی موجود، مصلی کے نیچے دولت بھی موجود، اس مصلی کے نیچے ایسا بے بہا دولت کا سمندر تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے مٹھی بھر کر اپنے مرید کو عطا کی۔ مرید کہتا ہے میں حیران ہوا
کہ مصلح جب اٹھا اس مصلح کے نیچے سونا چاندی مال و دولت ہے. حیران اس بات پر ہوا کہ حضور نے مصلح اٹھایا, سونا چاندی نکلا. جب نماز پڑھ کے حضور اٹھتے تھے, میں مصلح اٹھاتا, نیچے کچھ نہ ہوتا, نیچے کچھ نہ ہوتا. میں نے عرض کی حضور وہ ماجرا کیا ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ میں مصلح اٹھاتا ہوں, نیچے کچھ نہیں. جب آپ اٹھاتے ہیں نیچے انبار نکلتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے, میں رب کی مرضی سے اٹھاتا ہوں, میں رب کے محبوب کی مرضی سے اٹھاتا ہوں. جو اس لنگر پر جس کا بھی نام لکھا ہے رب نے اس مخلوق کا نام رکھا. سبحان اللہ. مجھے بتائیں جس نبی کائنات کے نائب کی عظمت, جس کے خاندان کے خون حضرت معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری آپ کا یہ مقام ہے, تو لنگر مصطفیٰ کی عظمت کا لنگر حضرت سیدہ زہرا کی عظمت کا, تو لنگر مولا علی کی عظمت کا مجھے کہنا پڑے گا ہاں ہاں یہ بادل ہے یہاں سے اپنوں کو بھی ریک ملتی ہے, بیگانوں کو بھی. حضور خواجہ غریب نواز آپ کی عظمت دیکھیں. چند مسلمان آپ کے مریدین, انا ساگر ایک تالاب ہے جو آج بھی ہند میں موجود ہے. آپ کے مریدین وہاں پر گئے غسل کے ارادے سے, وضو کے ارادے سے. جب وہ وہاں پر پہنچے انہوں نے وضو کیا, وہاں سے پانی لیا, تو وہ تالاب تھا ہندوؤں کا. کن کا تھا؟ غیر مذہب جن کو یعنی مسلمان نہ تسلیم کوئی کرتا ہے نہ ہے نہ ہوں گے, کیونکہ وہ ہیں ہی ہندو, ہیں ہی غیر مذہب, غیر اسلام والے. احباب ذی وقار مسلمانوں نے, آپ کے مریدین نے وضو کیا تو ان ہندوؤں کو غصہ آیا, اور ان ہندوؤں نے نا چند آپ کے مریدوں کو پکڑ کر اندر کر دیا. جب ان کو پکڑ کر اندر کیا تو یہ چلتے چلتے خبر حضور خواجہ غریب نواز تک پہنچی. حضور خواجہ غریب نواز تک پہنچی. وہ ان کا جلال تھا, یہ اللہ کے ولی کا جلال تھا. اب سنیں اللہ کے ولی کا جلال. حضور خواجہ غریب نواز کو جلال آیا. آپ نے ایک مرید کو بلایا, فرمایا ادھر آؤ, یہ لو جھاگل, لوٹا, پانی والا برتن, جاؤ وہ جو تالاب ہے, وہ تالاب کا پانی اس قدر زیادہ تھا کہ لمبائی میں بھی زیادہ, چوڑائی میں بھی زیادہ, سوالہ اس کی بے بہا بے شمار. مرید کو فرمایا جا جھاگل میں جا کے پانی بھر کے لے آ. اب یہاں پر سننے والی بات, مرید جھاگل لے کر آیا, وہ پانی بھرنے والا اوزار, تانبے والا لوٹا, وہ لوٹا لے کر آیا. روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ اس مرید نے یوں جب پانی ڈالا تو اس تالاب کا سارا پانی جھاگل میں آ گیا. سورے کا سارا پانی اس جھاگل میں آ گیا. جب وہ پانی سارا لایا گیا, وہاں پر بیٹھے لوگ جو غیر مذہب تھے, ہندو تھے, حیران ہوتے اور دیکھ کر کہتے اتنا بڑا تالاب اس لوٹے میں کیسے آیا؟ مرید نے زبان حال سے کہا یہ آیا نہیں ہے, اللہ کے ولی سے اشارے سے پہنچا. اللہ کے ولی کے اشارے سے پہنچا ہے تو پھر کیوں نہ کہوں ہاں ہاں چاہے تو اشاروں سے, آیا ہی بڑھتے دنیا کا, یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا. تکبیر. در ہے میرے خواجہ کا, یہ در ہے میرے خواجہ کا, یہاں بھیک ملتی ہے بن مانگے, یہاں بھیک ملتی ہے. اگر میں سے بات عرض کروں, یہ جو مجمع اکٹھا ہوا ہے یہ بھی ان کی بھیک لینے آیا. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم بات سن کر انسنی کر کے کہیں نہیں مندے ہاں, اسی اتوں نہیں مندے, اسی دلوں مندے, اسی برملا کہتے ہیں. ہاں ہاں اللہ دے ولیاں دی عظمت ہے عالم میں, سونے سرکار دی عظمت ہے. یار میں صرف یہاں پر نقطہ عرض کروں گا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ولی جس نے پلک جھپکنے میں تخت بلقیس یوں پیش کیا. سورہ نمل 19واں پارہ, پلک جھپکنا, یہ یوں اس جھپکنے کے اندر وہ تخت بلقیس لے کر آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی اور اللہ کے ولی ان کا یہ مقام ہے تو کملی والے آقا تمہارے شان تو ہے ہی برابر. میں یہ
بتانا چاہتا ہوں ان کی امت کے چاہے داتا ہو چاہے خواجہ ہو چاہے میرے پیر میرے علی ہو چاہے غوث جلی ہو وہ اشارہ فرمائے ہر چیز قدموں میں آتا ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی بتا دوں، ہم اللہ کے ولیوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بڑے بڑے تسبیح ڈالتے ہیں یا بڑے ڈنڈے پکڑ کر کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم اللہ کے ولیوں کو ان کی سیرت کی وجہ سے مانتے ہیں، ان کی بتاؤں نا سیرت کا ایک نقطہ۔ حضور خواجہ غریب نواز کھانا نہیں تناول کرتے تھے، بھوک میں رہتے تھے، پانی پی لیا گزارا کر لیا۔ آپ کے مریدین کہتے ہیں کہ 7 دنوں کے بعد سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈبو کر کھا لیا کرتے۔ مریدین عرض کرتے حضور اس سے آپ کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ آپ سر اٹھا کر فرمانے لگے ہمیں دنیا کی بھوک ہے ہی نہیں، جب بھوک ہی نہیں ہے تو مٹتی کیسے؟ ہمیں تو پیاس مدینے کی نگری سے ایسی بجھائی گئی، ہماری بھوک تو مدینے کی نگری سے ایسی مٹائی گئی کہ نبی کائنات نے نظر فرمائی ہر چیز تر و تر ہو گئی، ہر چیز مال و مال ہو گئی۔ مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کر آپ نے بھی فتح خیبر قلعہ خیبر کو یوں ہاتھ پر اٹھایا۔ روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ دروازہ کہ جس دروازے کو 70 آدمی بھی اگر وہ کھانا چاہے تو وہ نہ اٹھا پائے، واہ مولا علی تیری عظمت پر سبحان۔ ایک ہاتھ میں اٹھا کر ڈھال بھی بنایا۔ لوگوں نے پوچھا حضور خشک روٹی کے ٹکڑے اور یہ دروازہ اٹھانا یہ کیا ماجرا؟ آپ نے فرمایا وہ خشک روٹی کے ٹکڑے میری غذا ہے، یہ طاقت خدا کی طاقت ہے، یہ طاقت خدا کی طاقت ہے۔ مجھے بتائیں مولا علی کی عظمت یہ ہے، مولا علی کے خاندان میں حضور خواجہ غریب نواز علی کی عظمت کیا ہے؟ اباب محتشم حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، آپ کی عظمت اس لیے ورا کہ آپ اس پیر کامل کے مرید تھے جن کا نام حضور خواجہ عثمان ہارونی، حضور خواجہ عثمان ہارونی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تعلیم جب مکمل کر چکا، ظاہری تعلیم کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن جو روح کی تعلیم تھی نا وہ بھی تڑپ تھی، اس کے خیالات تھے، میری خواہش تھی کہ ایسے مرد کلندر کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، میں ہاتھ دنیا پر دوں، دنیا بھی سنور جائے آپ فرماتے ہیں میں چلا۔ روایت کے الفاظ مختلف ہیں، نشیا پور کے ایران یا افغانستان کا علاقہ تھا ہارون آباد۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ہارون آباد کا رخ کیا، میں نے ڈھونڈا ٹٹولا دیکھا کہ مجھے اللہ کے ولی کی خوشبو مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ پر میں نے ایسے مرد کلندر کو دیکھا کہ جو مرد کلندر صرف ظاہری نگاہوں والا نہیں تھے، وہ تو باطنی نگاہوں والا تھا۔ وہ کون؟ حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں میں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی، میں ان کے پیچھے چلتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ حج کے لیے روانہ ہوئے، میں نے سامان اٹھایا بغل میں لیا، چلتے چلتے ان کے پیچھے چلتے چلتے ان کے ساتھ حج کے مقام پر بیت اللہ شریف پہنچ گئے۔ طواف کرتے کرتے اللہ کے ولی حضور خواجہ عثمان ہارونی نے جب نگاہ سے دیکھا حضور خواجہ غریب نواز کی طرف، آپ فرماتے ہیں کہ جب مرشد کی نگاہ پڑی تو میرے دل میں خیال آیا یا اللہ اس کی نگاہ کا صدقہ عزت عطا فرما۔ فرماتے ہیں دعا میرے لب پر آئی اور حضور خواجہ عثمان ہارونی نے میرا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کے طواف کے دوران یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کی یا اللہ معین الدین میرا محبوب ہے، اس کو تو بھی محبوب بنا۔ آگے توجہ والی بات، آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، التجا کی، خاطب غیب سے آواز آئی کہ اے عثمان ہارونی، اس کو ہم نے قبول بھی کر لیا، اس کو ہم نے اپنا محبوب بھی بنا دیا، اس کو ہم نے اپنا محبوب بھی خاطب غیب سے آواز آئی یار جن کو محبوب میرا رب بنائے، تھوڑی سبحان اللہ، جن کو محبوب میرا رب بنائے، اسی ذکر کریے تے لوگ چھپ کے نا ہم اللہ کے نبی کے ہر غلام کو بھی مانتے ہیں، بلکہ اللہ کے ہر نبی کے ہر غلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز حسن چشتی اجمیری سنجد رحمت اللہ علیہ، آپ کا مقام بڑا اور بڑا،
آپ کے مرید کا انتقال ہوا اور آپ کے مرید جو اب بھی کئی مریدوں کے پیر ہیں، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کامل، نعرہ لگتا ہے نا، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید، آپ کو آج تک اس نعرے کی تفصیل کا نہیں پتا چلا، پتا چلا نہیں لگا؟ آپ لگاتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، محفل میں کئی دفعہ لگتا ہے، ہم محبت والے ہیں، نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں، نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں، نعرہ تحقیق بھی لگاتے ہیں، اور یہ سارے نعرے ہماری پہچان بھی ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے۔ آؤ بتاؤ، حاجی خواجہ قطب فرید، پہلے انچار کے مطابق، آگے تو اس کا جواب ہے نا، حاجی حضور عثمان ہارونی کی پیر صاحب، اس کے بعد حاجی خواجہ عثمان ہارونی کن کے پیر صاحب، حضور خواجہ معین الدین کے، اور حضور خواجہ معین الدین خود بھی خواجہ، آگے حاجی خواجہ بولیں قطب کون ہے، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کامل، قطب وہ ان کے مرید، آگے قطب الدین کے مرید ہیں کون، سبحان اللہ، فرید الدین گنج شکر، فرید الدین گنج شکر، جن کے دروازے سے کوئی گزر جائے وہ بہشتی بن گئے، وہ بہشتی، اور یہاں پر ایک اور بھی سن لیں، بہشتی بنانے تو بات ہے نہیں کہ نمازہ میں چھڑ دو، قرآن میں چھڑ دو، سارا کچھ نہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت اہل حق و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ولی کا ایمان، ان کی محبت، ان کی فرید، آگے کیا ہے حق فرید، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری کے کیا تھے، مرید تھے، کیا تھے مرید، اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن والوں کے پیر کامل، مرشد کامل، یہ لڑی ہے، یہ سلسلہ ہے۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ قبلہ حضور معین الدین حسن چشتی اجمیری کے مرید کا انتقال ہوا، اپنے موضوع پہ آ رہا انتقال ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے جنازے میں تھا، اور قبلہ حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری نے جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد آپ کے مرید کی تدفین ہوئی، مرید کی تدفین کے بعد لوگ چلے گئے، لیکن حضور خواجہ معین الدین حسن اس کے مزار پر، اس کی قبر پر، اس کی تربت پر بیٹھے، لوگ چلے گئے، حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری آپ اس کی قبر پر ہیں، اور حضور قطب الدین بختیار کاکی آپ کی مرید کامل، آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، میں نے کیا دیکھا کہ مرشد کریم حضور خواجہ معین الدین اچانک رونے لگ گئے، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، آنسو ٹپک پڑے، تو میں نے دیکھا کہ میرے مرشد کریم رو رہے ہیں، میں نے قریب جا کر محسوس کیا ان کی ہچکی بھی بند تھی، ان کا رونا اس قدر تیز اور شدید اور شدت والا تھا۔ اچانک آپ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ جب آپ رونے کے بعد یوں ہاتھ منہ پہ مل رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، کیا کہا الحمدللہ، اور چہرے پر مسکراہٹ، آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہو کر یہ سوال عرض کرنے لگا، حضور میرے پیر کامل، میرے مرشد کریم، میرے مرشد لجپال، کیا معاملہ، تھوڑی دیر پہلے آپ رو رہی تھی اور بعد میں آپ نے الحمدللہ کہہ کر منہ پر ہاتھ پھیرا، آپ مسکرا پڑے، مسکرا کر فرمایا کہ میرے مرید کو قبر میں اتار دیا گیا، مرید قبر میں اتار دیے گئے، فرشتے آئے، منکر نکیر سوال کیے، ان سوالوں کے جواب پر میرا مرید پریشان ہوا، پریشانی والا چہرہ بن گیا، اتنی دیر کیا ہوا کہ میرے مرشد کریم حضور خواجہ عثمان ہارونی حضور خواجہ عثمان ہارونی آ گئے، آپ فرماتے کہ میں نے جب دیکھا حضور خواجہ عثمان ہارونی منکر نکیر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ حساب کتاب نہ کرو، یہ میرے مرید خواجہ معین الدین کا مرید ہے، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں، بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کائنات کی امت کے ولیوں کی عظمت کا عالم یہ ہے، مرید خواجہ معین الدین حسن کا ہے، سفارش حضور خواجہ عثمان ہارونی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک اور میں بات بتا دوں، ان باتوں کو نا ذہن میں نہ لایا کریں کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے، تو یار اگر آپ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں نا
تو پہلے تخت بلقیس پر سوال ہوگا. اس میں سوال تخت بلقیس سورہ نمل 19واں پارہ پورا واقعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ خط شروع ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو لکھا، اور آگے یہی بات آئی کہ جن اور ایک اللہ کے ولی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی تھے، انہوں نے بات کی کہ میں آپ سے بھی زیادہ جلدی لے کر آؤں گا، پلک جھپکنے میں. یار جو ہفتے بلقیس پلک جھپکنے میں لے کے آ سکتے ہیں، اور اللہ کے محبوب نبی کائنات کے امت کے ولی حضور خواجہ غریب نواز اپنے امتیوں کے حال کو نہیں جانتے، اپنے غلاموں کے حال کو نہیں جانتے. نہ وہ جانتے بھی ہیں، وہ بخشش کے لیے دعا بھی کرتے. آؤ بتاؤں آپ کا مقام کیا، آپ کی شان کیا، آپ کی آن اور آپ کا مقام کیا. احباب محتشم، آپ رحمۃ اللہ علیہ جب سفر ہند آپ نے شروع کیا تو خراسان ایک شہر میں آپ ٹھہرے. آپ نماز ادا کرنے کے لیے رکے اور سامنے دیکھا کہ ایک ظالم جابر کا ایک باغ ہے، اور اس باغ کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ سبزہ باغ. کیا نام ہے؟ وہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی میری کو پانی کی طلب کی. آپ پانی کو ڈھونڈنے نکلے تو اس باغ میں آپ کو پانی ملا. آپ نے وہاں وضو کیا، وضو کر کے جب کھڑے ہوئے تو اس باغ کے جو رکھوالے تھے، اس ظالم جابر بادشاہ کے نوکر ملازم خادم، انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی طرف لگ کے بھاگے دوڑے، کہا جناب مہربانی ہوگی یہاں سے چلے جائیں، آپ کا چہرہ نور علا نور، بڑا بارونق با نور، آپ عام نہیں ہے تو خاص لگتے ہیں. اس باغ کا جو مالک ہے وہ بڑا ظالم جابر ہے، وہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. آپ نے فرمایا آپ نے کی فرمایا دیکھیے جائیں. اتنی دیر میں وہ ظالم جابر غصے میں، جلال میں، غیظ میں، غضب میں آیا، اور جب آپ کو دیکھا بولنے والا ہی تھا، کہنے والا ہی تھا. تو کون کہاں سے آیا، کیسے آیا میرے باغ میں؟ یہ کہنے والا ہی تھا حضور خواجہ غریب نواز نے یوں نگاہ اٹھائی. آپ نے یوں نگاہ اٹھائی اور اس کی نگاہ، اسی نگاہ نے حضور خواجہ غریب نواز کی اسی نگاہ نے اس کے دل پر ایسا اثر کیا، ایسا اثر کیا. وہ جلال میں آیا تھا، غصے میں آیا تھا، اس نگاہ کے پڑھنے کی دیر تھی، غش کھا کے زمین پر گر گیا، غش کھا کے زمین پر گر گیا. سامنے جو خادم، جو نوکر، جو ملازم، جو اس کے سیکورٹی گارڈ نے ان کو اس نے کھڑا کیا اور بادشاہ کا بادشاہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ کیوں گرے؟ بادشاہ نے کیوں آنکھیں مل کر کہا وہ کہاں گیا، وہ کہاں گیا؟ مریدین حضور خواجہ غریب نواز کے وہ بھی تھے آپ کے ساتھ، جو ملازم، جو نوکر، جو سیکورٹی گارڈ تھے اس ظالم جابر بادشاہ کے. انہوں نے کہا کون؟ اس ظالم جابر بادشاہ نے کہا جس نے میری طرف دیکھا. ملازمین نے کہا جناب سامنے کھڑا ہے. اس نے وہ آنکھیں کھولی، آنکھیں مل کر دیکھا، حضور خواجہ غریب نواز کا چہرہ پڑا دیکھا، چہرے پر پھر نظر پڑی، اس نظر نے اس کے دل کی دنیا بدل دی. زبان حال میں ظالم جابر بادشاہ کہتا ہے کہ جناب میرا طریقہ، میرا انداز تو اور تھا، لیکن آپ کی نظر نے اپنا غلام بنا دیا، آپ کی نظر نے مجھے آپ کا غلام بنا دیا ہے. یہ در ہے میرے خواجہ کا، یہاں بھیک ملتی ہے. آخری بات، آپ کا کیا مقام تھا؟ حضور خواجہ غریب نواز آپ رات عشاء کی نماز اپنی مریدین کے ساتھ پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد پتہ ہے آپ کہاں چلے جایا کرتے؟ آپ کہاں چلے جایا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، سوری رات خانہ کعبہ کا بولے طواف کرتے. ایک دن کیا ہوا کہ آپ کی مریدین نے وہاں پر آپ کو دیکھ لیا، اور ادھر اطلاع پہنچی جناب حضور خواجہ غریب نواز عمرے کے لیے تشریف لے آئے، حج کے لیے تشریف لے آئے. مریدین نے کہا نہیں جی، وہ عشاء کی نماز ہمارے پاس پڑھ کر عشاء کی نماز یہ ہمارے پاس ہے. آج تو جدت کا دور ہے نا، ٹریفک آ گئی ہے، گاڑیاں وہیکلز بڑی بڑی، اتنی جلدی جہاز آ گیا ہے، بحری جہاز ہے کہ بندہ جلدی سے پہنچ جاتا ہے. لیکن اس وقت یہ سواریاں نہیں تھیں، اس وقت پیدل سفر تھا، پیدل مسافت تھی، اور کئی دن، کئی ماہ، کئی سال لگ جایا کرتے تھے. لیکن قربان جاؤں
حضور خواجہ غریب نواز کے مریدوں نے جب آپ کو وہاں دیکھا انہوں نے پیغام پہنچایا گھر پہ عرض کی جناب حضور خواجہ غریب نواز کو طواف فرما رہے تھے گھر والوں کا نا انہوں نے عشاء کی نماز بھی ہمیں پڑھائی پھر صبح فجر کی نماز بھی پڑھائی یہ ہو نہیں سکتا حضور خواجہ غریب نواز واپس آئے مریدین نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا کیا معاملہ حضور نماز عشاء کی ہمیں پڑھاتے ہیں اور وہاں بھی چلے جاتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ولی کی زندگی کو آپ نہ سمجھو اللہ کے ولی کی زندگی کا ایک لمحہ وہاں ہے اور ایک لمحہ حضور کے بعد حضور کی ان کے لیے سفر مسافت طوالت ایام یہ وقت نہیں رکھتے وہ چاہیں جہاں جیسے جس مرضی سے پہنچنا چاہیں پہنچ جاتے ہیں آخری بات جب آپ کا وصال ہوا نا آپ کا وصال ہوا انتقال ہوا آپ کے مریدین نے کیا دیکھا آپ کے ماتھے پر ایک عبارت لکھی آپ کے ماتھے پر ایک عبارت اور عبارت کیا ہے حبیب اللہ مات فی حب اللہ یہ اللہ کے دوست ہیں اللہ کی محبت میں دنیا سے آئے اللہ کی محبت ہم اللہ کے ولیوں کا مقام نبیوں سے نہیں بڑھاتے جو نبی ہیں وہ نبی ہیں جو ولی ہیں وہ ولی ہیں ہر نبی ولی ضرور ہو سکتا ہے لیکن ولی نبی کیونکہ ولی ہے ولی ہے اور نبی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا پیغام رساں بنا سکے ولی وہ ہے کہ جو اپنے مجاہدے اپنے تقوی اپنی پرہیزگاری اپنی پارسائی سے ان مناسب اور ان منصبوں پر پہنچے جن کے متعلق رب نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى کہ جس نے اعمال صالحہ کیے چاہے وہ مرد چاہے وہ عورت چاہے وہ مرد چاہے وہ عورت وہ مؤمن وہ ہو ایمان والا نحیی جنہ حیات طیبہ اللہ اس کی زندگی کو طیب اور مبارک حضور خواجہ غریب نواز کی ولایت یہ دلیل ہے کون سی قرآن کی ہے جو آیت کا جز پڑھا ہے کوئی سوال کرتا ہے اس کے سوال پہ پہلا جواب یہی ہے کہ بھئی پہلے قرآن تم نے پڑھا ہے اگر پڑھا ہے تو قرآن ہی تو جواب ہے کہ رب نے فرمایا موضوع یہی کیا اللہ نے یہی فرمایا کہ جو اعمال صالحہ نیک اعمال کرے وہ مومن اللہ اس کی زندگی کو پاک بھی فرمائے دے مبارک سبحان اللہ میں کیوں نہ کہیں حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چاریا حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا 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 فرید یہ اللہ کے ولیوں کا مقام خواجہ خواجہ غریب نواز آپ جب آئے نا داتا بھی میری کی بارگاہ میں 40 دن کا چلا کاٹا 39واں دن ہوا تو سوال کیا جناب کچھ لینے آیا جناب کچھ لینے آیا ہوں اور وہ مقام دیا کہ جاتے جاتے کہہ گئے گنج بخش پورے کے ساتھ پیر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا اللہ تعالیٰ اپنے معبود کی سچی